یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ فاذکرونی، بس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ ذات عالی نے پہلے اتمام نعمت کا ذکر فرمایا کہ میں نے امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے اندر بھیجا، یہ سب سے بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، امتنان اللہ نے کیا، احسان جتلایا۔ دوسری جگہ پہ قرآن پاک ہمارے ساتھ سب سے بڑا احسان فضل اللہ نے یہ فرمایا، امام الانبیاء اللہ نے تمہارے اندر بھیجا اور تمہیں امام الانبیاء کا امتی بنایا۔ اور اس کے بعد جو قبلہ اول تھا بیت اللہ، وہ تمہارا قبلہ بنا دیا۔ جو سب سے اعلیٰ اور افضل تھا وہ تمہارا قبلہ بنا دیا۔ اور امام الانبیاء کے ذریعے تمہیں برے اخلاق سے پاک کرنے کا انتظام کر دیا، اور جہالت سے علم نکال کے علم کا انتظام کر دیا۔ تو سب سے بڑا اتمام نعمت اللہ نے فرمایا۔ اب اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ اب اللہ کو کیسے ہم یاد کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، سورۃ طٰہٰ میں، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب نماز قائم کرنا یہ اللہ کی یاد ہے۔ ہر وقت جو اللہ کا حکم بندے کی طرف متوجہ ہے، اس کو اس حکم پر عمل کرنا یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ ایک آدمی صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، جیسے زبان پہ ذکر کرتا ہے، لیکن نہ وہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ ذاکر نہیں ہوا، یہ تارک ہو گیا، اس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ جو اللہ کا حکم ہے ہر حکم کو پورا کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب یاد کرنا، زبان سے یاد کرنا، اس کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ لا یزال لسان کا رطبا بذکر اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ اور اللہ نے اس کا جو ہے حد مقرر نہیں کیا، ہر حالت میں اگر دشمن کے مقابلے میں ہو جہاد میں تو میرا ذکر کثرت سے کرو، فاذکروا اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر ہر حالت میں۔ کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں انسان زبان سے اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، اس وقت بھی دل میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ سے غافل نہ ہو۔ اگر ایک لمحہ بھی غفلت ہو پھر کیا کرے؟ استغفار کرے، ایک لمحہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ تعالی، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کسی گھڑی اور پر کوئی کلک افسوس نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی کے دنیا میں جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا میرے بھائی، ہاں جی۔ اب اللہ کے ہر حکم کو عمل پر عمل کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا، فرائض سب سے پہلے اللہ کی قربت فرائض، اس کے بعد نوافل۔ تو ذکر جو ہے، ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فکر کا بھی حکم دیا۔ اللہ نے اولو الالباب، جو صورت آل عمران کے آخر رکوع میں ذکر ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ہر حالت میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے پیدائش میں اللہ کی قدرت میں فکر کرتے ہیں، اور فکر کرتے کرتے اس میں اللہ کی قدرتیں معلوم کرتے ہیں، اور پھر اس بات تک پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ یہ آپ نے بے فائدہ پیدا نہیں۔ ہر چیز میں حکمت تلاش کرتے، اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے۔
اللہ فرماتے ہیں رات تمہارے سکون کے لیے، لتسکنوا فی، دن تمہارے معاش کے لیے، ہاں جی، اور نظام یہ سورج چاند ستاروں یہ نظام کا چلنا، اس سے اللہ نے زمانہ بنا دیا، اللہ نے کیسا، پھر اللہ تغیر، موسموں کا تغیر، یہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ انسان کے مزاج میں تغیر ہے، وہ تغیر سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ ایک حالت پہ وہ جو ہے، اگر ہر وقت ایک موسم رہے، ہر وقت ایک حالت رہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے زمانے میں تغیر پیدا کر دیا، امکنہ میں تغیر پیدا کر، مکانوں میں تغیر پیدا کر دیا، مزاج میں اللہ نے تغیر پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ تو اس کو سوچتے سوچتے اس بات پہ بندہ پہنچے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اب دن کو جو ہے روشنی کے لیے اللہ نے سورج بنا دیا، اور رات کو جو ہے روشنی دینے کے لیے مدھم سا جو ہے اللہ نے لائٹ جو ہے کا انتظام کر دی، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی کر دے، یعنی چاند ہر وقت گول نہیں ہوتا، تبدیلی کرتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ کبھی کس طرح۔ انسان کی مزاج میں تغیر ہے، جب وہ تغیر دیکھتا ہے تو اس کا مزاج کیا ہے؟ اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت۔ تو اس کے ساتھ فکر بھی ہے، اللہ نے انسان کی فطرت کے مطابق جو ہے نظام کو ترتیب دی ہے۔ اگر انسان اس پر اور اس نتیجے تک یہ ضرور پہنچے گا، وہ کہے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ جو چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، اس کا ایک تو حد ہے نا، ایک نتیجہ ہے۔ ہاں جی، دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، نیکی کرے، برائی کرے، اچھائی کرے، ظلم کرے، عدل کرے، انصاف کرے، ساری چیزیں اللہ نے موقع دیا ہے انسان کو۔ تو یہ ساری باتیں یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ یا اللہ ایک نتیجہ آپ نے ضرور مقرر کیا، آخرت میں آپ بدلہ دیں گے جو انسان دنیا میں کر رہا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اس تک یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو۔ اب زبان سے یاد کرنا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کر کے یاد کرنا ہے، ہاں جی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے بھی یاد کرنا ہے، نماز پڑھ کے بھی یاد کرنا ہے، اور دماغ سے اللہ کی قدرتوں کو سوچ کے بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ قلب میں، دل میں اللہ کا دھیان، یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے روایت میں آتا ہے فضائل اعمال میں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ حضرات کو دیکھا جو کلکلا کے ہنس رہے تھے، تو وہ ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے خوف اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کے دل اڑے ہوئے ہیں، وہ ہمہ وقت اللہ کی عظمت اور قدرتوں کو سوچتے ہیں، اللہ کی کائنات میں سوچتے ہیں، اور ان کی زبانوں کو اللہ کی معرفت نے چپ کرا دیا ہے، اور اللہ کا فکر کرتا، اللہ کی ذات اور جو ہے اللہ کی کاریگریوں میں، اللہ کی مخلوقات میں، ہاں جی، اور اللہ کی معرفت میں وہ ہمہ وقت جو ہے وہ فکر میں ہوتے ہیں۔ تو تم کہاں ان لوگوں سے کس طرف چلے گئے؟ تو اشارہ کیا ہے کہ ایسا وقت اپنے دن رات اپنے لمحات میں نکالیں جس میں اللہ کی قدرتیں آپ سوچ رہے ہو، مراقبہ جس کو کہا جاتا ہے میرے بھائی۔ تو یہ دل کا ایک مراقبہ ہے، دھیان ہے، اور دل کے اعتبار سے ذکر ہے، قلب، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری۔ یہ نعمت ہے جو میں نے تمہیں دی ہے، اب اس نعمتوں کو استعمال کرو، یہ اللہ کا شکر ہے، اس طریقے سے استعمال کرو جو اللہ کا حکم ہے۔ ہاتھ پاؤں دل دماغ ساری چیزیں اللہ نے دی ہے، قرآن پاک اللہ نے دی ہے، روحانی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، اس کو اس طریقے سے استعمال کریں جس طرح اللہ کا حکم ہے، یہ شکر ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا حضبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر درپیش ہوتا تو نماز پڑھتے، فزع الی الصلاۃ، دوسری روایت میں نماز پڑھنے۔ یہ جو ہے حدیث پاک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1319۔ تو اس طرح مسند احمد نے بھی نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر پیش ہوتا تو نماز کی طرف توجہ ہوتی،
ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو، تکلیف آئے صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. یہ طریقہ کار رہا. اس کے ساتھ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، جب بھی اللہ اس کے متعلق فیصلہ کرتا ہے لا یقضی اللہ لہ قضاء الا کان خیرا لہ، اس کے لیے بہتر فیصلہ ہوتا ہے. کس طرح؟ ان اصابتہ السراء فشکر، جب اس کو اچھی حالت پہنچ جاتی ہے ہاں جی تو وہ کیا شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کان خیرا لہ، تو یہ حالت اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر اس کو بری حالت پہنچتی ہے فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. یعنی اچھی حالت پہ شکر اور بری حالت پہ یعنی تکلیف پہ کیا کرنا؟ صبر کرنا. تو یہ دونوں سے اللہ مومن کو کسی بھی حالت، یا اچھی حالت میں ہو مومن خوشی کی حالت میں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ یہ نعمت آپ نے دی، یہ نعمت اللہ آپ نے. اور اگر تکلیف ہو تو صبر کرتا ہے، تو ان دونوں سے اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے. اور فرماتے ہیں امام زین العابدین علی بن حسین نے یہ نقل فرمایا ہے کہ جب اللہ اولین اور آخرین امت کو قیامت کے دن سب لوگ کو جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ندا کریں گے، اللہ کی طرف سے ندا ہوگا این الصابرون لیدخلوا الجنت قبل الحساب، صبر کرنے والے کدھر ہیں تاکہ وہ جنت میں حساب کتاب سے پہلے داخل ہو جائے. تو پوچھا جائے گا قبل الحساب، فرمائے گا ہاں قبل الحساب، حساب ابھی شروع نہیں ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے. فرماتے ہیں فیقوموا عنقم من الناس، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، فتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور فیقولون الی این یا بنی آدم، فیقولون الی الجنہ، فیقولون وقبل الحساب. ہاں تو فرشتے کہیں گے کہاں جا رہے ہو، یعنی فرشتے جب ملیں گے تو کہاں جا رہیں گے، کہاں جا رہے، تو وہ کہیں گے ہم تو جنت جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا جنت جائیں. تو فرشتے کہیں گے وقبل الحساب، اب تو حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوا، حساب سے پہلے. تو وہ کہیں گے ہاں وقبل الحساب، اللہ نے حکم فرمایا کہ حساب سے پہلے تم جنت میں داخل ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے تو اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والے کو بغیر حساب اجر عطا فرمائے. صبر کرنا، تو صبر جو ہے فرماتے ہیں صبر 3 قسم پر ہے. ایک یہ ہے کہ گناہ سے صبر کرنا، محارم سے، حرام کاموں سے. ایک یہ ہے کہ نیکیوں پر اپنے آپ کو پابند کرنا. قرآن پاک میں سورۃ کہف میں اس کا ذکر ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پابند کیجئے جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے. تو ایک صبر کا مطلب پابند کرنا، نیکیوں پر اپنے آپ کو پابند کرنا، یہ صبر. اور تیسرا صبر کیا ہے کہ تکلیف پر، اللہ کی طرف کوئی تکلیف پہنچے تو کیا کرنا صبر. مخلوقات کی طرف ایک تکلیف وہ ہے جو یعنی قدرتی، مثلا کمرے کا یعنی چھت گر گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا جو اللہ نے بیٹا دیا تھا اللہ نے لے لیا، اچھا کوئی ایسا مسئلہ اچانک ہو گیا تو جزا فضا نہیں کر، صبر. انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى. یہ کہہ کر صبر کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو میں، یہ لوگ سیدھے رستے پر، یہی انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کی خاص شفقت ہے اور رحمت ہے. جو تکلیف کے وقت جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ جل شانہ ذات علی بہت خوش ہوتے ہیں. اگر حدیث پاک میں آتا ہے سمرہ فؤادی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا دیا تو وہ اس کے دل کا ٹکڑا ہے، اگر اللہ نے دوبارہ لے لیا اور وہ اس پر استرجاع کہے انا للہ، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا حمد بیان کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں. اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں حمد کا محل بنا دے، حمد کا محل.
ایک محل بنا دے وسماہ بیت الحمد، اس کا نام حمد رکھے. تو تکلیف پہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. جزا فضا نہیں، صبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب؟ ہم سارے اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جو اللہ کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچی ہم اس پر صبر کریں گے. تو انسان کمزور ہے، دنیا امتحانات، ابتلا، امتحانات، تکلیفیں پہنچتی ہیں مختلف شکلوں میں، تو اس پہ انسان صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے. اللہ بہت کریم ذات ہیں، اللہ بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. تو یہ صبر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب سے عافیت والا معاملہ فرمائے. حضور نے فرمایا کہ تم صبر اللہ سے نہ مانگو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ میں تکلیف آ جائے تو میں صبر کرنا ہے، یہ تکلیف مانگنا ہے نا. اللہ سے عافیت، واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. ہاں تکلیف آ جائے تو پھر اس پر صبر کرو. امین. الحمدللہ رب العالمین.